बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ इस वक्त एक तहक़ीक़ात हो रही हैं। ये तहक़ीक़ात मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, कॉरपोरेट फ्रॉड के इल्ज़ाम के तहत हैं। अभी कुछ मज़ीद तहक़ीक़ात भी होंगी। ये तहक़ीक़ात सिर्फ जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, अली तरीन के ख़िलाफ़ भी हो रही हैं, उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ भी हो रही हैं, ख़ानदान के दीगर अफराद के ख़िलाफ़ भी हो रही हैं। कुछ करीबी कारोबारी अफराद हैं, कुछ बिज़नेस एसोसिएट्स हैं, अफराद भी, इदारे भी, कुछ 22-23 लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ ये तहक़ीक़ात हो रही हैं। और ये तहक़ीक़ात जो हैं बहुत सख्त तहक़ीक़ात हैं, इनमें बड़ी डिटेल्स हैं, काफ़ी कुछ है, इन पर हम बात करेंगे। ये तहक़ीक़ात क़ानूनी तकाज़ा हैं, ये उसके तहत हो रही हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर जो हो रहा है, जो यूट्यूब पर हो रहा है, जो ट्विटर पे हो रहा है, फेसबुक पे हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो रहा है, वो बड़ा दिलचस्प है। उसमें कहा जा रहा है कि बरसों का ताल्लुक़ ख़त्म, यारी गई भाड़ में, जो आपने मेरे थंबनेल में भी देखा। ये क्योंकि कुछ चीज़ों को मुझे एड्रेस करना है। और तरीन ख़ानदान शिकंजे में, अली तरीन भी फंस गए, करप्शन शिकंजा सख्त, और उसके बाद जो है मुख्तलिफ तरह की बातें, तरीन ख़ानदान को झटका और भाग गया मुल्क से, इसीलिए भागा था। ये तमाम बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर हो रही हैं, और सोशल मीडिया जो है वो यूं समझ लीजिए कि भरा हुआ है ऐसी तमाम बातों से। इस सिलसिले में अब तक हुआ क्या है, इस वक्त क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, और बहुत सारी चीज़ें क्यों हुई हैं, कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके हवाले करूँगा। देखें, सबसे पहले हुआ क्या है। आपको याद है जो शुगर स्कैंडल था, इस शुगर स्कैंडल में तहक़ीक़ात की जाएंगी अफराद के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, मिल्स के ख़िलाफ़, और खुलकर तहक़ीक़ात की जाएंगी। बड़ी ज़बरदस्त तहक़ीक़ात होंगी, इस बात का फ़ैसला हुआ। वज़ीर आज़म ने इस बात की परवाह भी नहीं की कि उनके करीबी लोग भी शामिल हैं, उन्होंने कहा सबके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात होंगी। फिर उसके बाद इन तहक़ीक़ात के जो मुख्तलिफ़ हिस्से हैं वो बांटे गए। उससे भी मैंने एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो की थी कि क्या चीज़ किस इदारे को सौंपी गई है, वो किस तरह से तहक़ीक़ात करेगा। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, अफ़गानिस्तान तक होने वाली स्मगलिंग भी शामिल थी। स्मगलिंग या अफ़गानिस्तान को माल बेचने के नाम पर माल मकामी मार्केट में बेचना शामिल था। तो हर तरह का फ्रॉड, उस फ्रॉड के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ इदारों को दी जाएंगी, ये फ़ैसले हुए थे। और फिर इस सिलसिले में लिखा जाएगा, ये शहजाद अकबर साहब ने बताया था। तो 17 अगस्त को FIA और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की JIT ने एक लेटर लिखा है, एक से ज़्यादा लेटर लिखे इनफैक्ट। और इन लेटर्स में जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ़ इदारों से मालूम की गई हैं, और इनको किस फॉर्मेट के तहत किन किन शक्लों में वापस करना है जवाबात को, ये तमाम चीज़ें मांगी गई हैं। और इस लेटर में सबसे ऊपर जो है वो नाम है उन अफराद के जिनके बारे में, या इदारों के जिनके बारे में मालूमात मांगी गई हैं। मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ इस लेटर में। तो सबसे ऊपर जो है वो जहांगीर खान तरीन का नाम है, अली तरीन का नाम है, जहांगीर तरीन की अहलिया का, ख़ानदान के लोगों के नाम है। इसमें आपको जो है कुछ मिल्स के और इदारों के जो उनके जो बिज़नेस इदारे हैं जहांगीर खान तरीन के, जिनमें जमालदीन वाली शुगर मिल है या दीगर इदारे हैं, इनके फार्मिंग के इदारे हैं, उनसे वाबस्ता जो लोग हैं उनके बारे में भी मालूमात मांगी गई हैं। तो ये लेटर जो है ये FIA पंजाब की जानिब से लिखा गया है। अब FIA पंजाब जोन के 17 अगस्त के इस लेटर में इन इदारों को ये समझ लें, आप नोटिस जारी किए गए, इनको टास्क किया गया है कि ये मालूमात चाहिए, इतने अरसे में चाहिए, और इन मालूमात को इस शेप में हमें चाहिए। इसमें CDA को, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को, इस्लामाबाद के इदारे को लेटर लिखा गया है। LDA को, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेटर लिखा गया है। कमिश्नर्स हैं जिनमें इस्लामाबाद से, लाहौर से DCs को लिखा गया है, मुल्तान में, रहीम यार ख़ान में, उसके अलावा बहावलपुर में, और फिर इसके साथ जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है, मुख्तलिफ कमर्शियल बैंक्स को लिखा गया है। अब जो इनकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गैर मनकूला जायदादें हैं इनकी, जिनमें मोस्टली जो है वो घर हैं, प्लॉट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, इनकी मालूमात जो हैं वो मांगी गई हैं। और ये जो मालूमात मांगी गई हैं, इनमें सिर्फ इनको नहीं लिखा गया, बहरिया टाउन कराची को भी, बहरिया टाउन लाहौर को भी, इस्लामाबाद को भी इसमें लेटर लिखे गए हैं। तो इन लेटर्स में जो है मांगा गया है इनकी तमाम तर
جائیدادوں کی تفصیل. پھر اس کے بعد لیٹر لکھے گئے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, مختلف کمرشل بینکوں کو, 29 سربراہان کو کمرشل بینکوں کے لیٹر لکھے گئے ہیں, اور ان سے جو ہے کہا گیا ہے کہ ان افراد کی ان کے اکاؤنٹ کی تفصیلات دیجیے, لائف ٹائم تفصیلات, جب اکاؤنٹ کھلا جس روز سے, وہ 20-30 سال کا معاملہ ہو, 5-10 سال کا معاملہ ہو, تمام تفصیلات دیجیے. اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ آیا ہے, کتنا پیسہ گیا ہے, یہ تفصیلات دیجیے. اور انہوں نے بیرون ملک کتنا پیسہ بھجوایا ہے, ان کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ آیا ہے, یہ تفصیلات دیجیے. جہاں بڑی رقوم انوالوڈ ہیں وہاں جو بھیجنے والا ہے اس کی تفصیلات دیجیے. پھر اسی طرح سے ان کے کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات دیجیے. جو ایک نارمل ٹرانزیکشنز ہیں, فرض کر لیجیے کسی بیکری سے کوئی شخص اپنے کارڈ پہ خریداری کر لیتا ہے, اس کو چھوڑ کے جہاں بڑی رقوم کی ٹرانزیکشنز ہیں ان کی تمام تر تفصیلات مانگی گئی ہیں. اور پھر اسی طرح سے جو ایسی ٹرانزیکشنز ہیں کہ جن میں بیرون ملک بڑی رقوم کا معاملہ ہے, منی لانڈرنگ کے ایکٹ کے تحت, ان کی تفصیلات مانگی گئی ہیں. فیصل بینک اور بینک آف پنجاب کو ایکسکلوسیو لیٹرز لکھے گئے ہیں. جمال الدین والی JDW جو جہانگیر خان ترین کا ادارہ ہے, اس کی جانب سے جو قرضہ لیا گیا تھا اس کی تفصیلات مانگی گئی ہیں, ان کو لکھا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ تمام تر تفصیلات مانگتے ہوئے ان کے جو مختلف فائنینشیل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ان کی جو سمریز ہیں وہ مانگی گئی ہیں. ایک تو یہ کام ہوا ہے. اس کے بعد ایک یہ جو مختلف ادارے تھے شوگر اسکینڈل میں ملوث اور شخصیات تھیں, یہ ان سب کے ساتھ ہوگا. اس کو سوشل میڈیا پہ ایسے بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے عمران خان نے جہانگیر خان ترین کو یہاں سے پکڑ لیا ہے, ادھر سے پکڑ لیا عمران خان نے جہانگیر خان ترین کو, اور عمران خان زندہ باد, عمران خان چھوڑے گا نہیں جہانگیر خان ترین کو, عمران خان کسی کو نہیں چھوڑتا. یہ درست بات ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے اور سب کے خلاف ہونی چاہیے. ہوا کیا ہے, یہ جو جہانگیر خان ترین کے بارے میں معلومات آ رہی ہیں اور یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں اور جہانگیر خان ترین کے حوالے سے یہ لیٹر بھی سامنے آ گئے, یہ کیوں ہوا ہے؟ لاہور کی ایک بڑی معروف صحافتی شخصیت ہیں, یہ جو صحافتی شخصیت ہیں, اب میں کچھ نام نہیں لے سکتا, اسے آپ میری مجبوری سمجھ لیجئے اس پروفیشن میں اور ان شخصیات سے تعلق کی بنا پر میں بعض نام نہیں لے رہا آپ کے سامنے. تو لاہور کی ایک بڑی معروف شخصیت ہیں, صحافتی شخصیت. ان شخصیت کی وزیر اعظم عمران خان سے بڑی قریبی دوستی ہے, ان کے جہانگیر خان ترین سے بڑے قریبی مراسم ہیں. جہانگیر خان ترین جو ہے وہ ان کو خود کو ان کا فین کہتے ہیں. تو اس شخصیت سے جہانگیر خان ترین نے ابھی ریسنٹلی رابطہ کیا. ابھی عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا کامران خان صاحب کو, تو اس انٹرویو میں بھی جہانگیر خان ترین صاحب پہ بات ہوئی. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ترین کا نام آیا, مجھے افسوس ہوا, لیکن ترین نے میرے ساتھ سب سے زیادہ کام کیا ہے, سب سے زیادہ محنت کی ہے, ترین کا سب سے زیادہ حصہ ہے جہانگیر خان. اور پھر انہوں نے کہا اداروں کا کام ہے. عمران خان صاحب نے کیا کہا, اداروں کا کام ہے. جہانگیر خان ترین صاحب نے بھی جو باتیں کی ان میں یہ پتہ چلا کہ جی میں خود کو کلیئر ثابت کروں گا. اب اس صحافتی شخصیت پہ واپس آئیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا بیچ میں کچھ ہمارے صحافت کے دوست ہیں لندن میں موجود, انہوں نے کچھ اس طرح کی بیچ میں خبریں دیں. ایک وہ چھت پہ چڑھ گئے تھے, انہوں نے اس طرح کی خبریں دیں کہ جہانگیر خان ترین جو ہے وہ میاں نواز شریف سے ملنے کے لیے بار بار کال کر رہے ہیں, رابطے کر رہے ہیں. جہانگیر خان ترین چاہتے ہیں مل لیں, مل کے جہانگیر خان ترین عمران خان کی حکومت گرا دیں, کیونکہ عمران خان نے جو ہے ان کی شوگر مل کے بزنس کو بڑا نقصان پہنچایا. پھر ایسی خبریں آئیں کہ جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ لندن سے چلے گئے, اپنے بینک اکاؤنٹس کو, اپنے مالی معاملات کو سیٹل کر رہے ہیں, ادھر ادھر ڈاکیومنٹس یہاں وہاں دبا رہے ہیں. میں نے آپ کو ویلاگ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ خبریں کم از کم 3 بیورو چیفز لندن میں موجود, 3 پاکستانی اداروں کے, وہ یہ خبریں دے رہے تھے. یہ خبریں غلط ہیں, میں نے آپ سے کہا تھا یہ خبریں غلط ہیں. جہانگیر خان ترین نون لیگ سے رابطہ نہیں کر رہے, جہانگیر خان ترین عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش نہیں کر رہے. جہانگیر خان ترین اپنے کیس میں یہ کریں گے کہ عدالت جائیں گے اور خود کو بے گناہ ثابت کریں گے, اور پھر وقت نے ثابت کیا جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی تھیں وہ چیزیں اسی طرح سے انہوں نے آگے موو کیا, شیپ اپ کیا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں لاہور کی ایک بڑی صحافتی شخصیت, تو ان سے جہانگیر خان ترین کا رابطہ ہوا اور وہاں پر جو ہے ان سے جو گفتگو ہوئی, اس گفتگو کے نتیجے میں اس صحافتی شخصیت نے جہانگیر خان ترین سے بات کرنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے, میری جو آپ کی بات ہوئی ہے اسے میں وزیر اعظم عمران خان کے فلاں قریبی ساتھی تک پہنچا رہا ہوں اور ان سے میں کہوں گا وہ آپ سے رابطہ کریں گے. جہانگیر خان ترین نے کہا کہ آپ کا میں مداح ہوں, آپ کا فین ہوں, آپ چاہیں تو آپ ایسا کر لیں, میں آپ کا بڑا معترف ہوں, آپ کو میں انکار نہیں کر سکتا. پھر اس صحافتی شخصیت نے وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھی سے, بہت قریبی ساتھی سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا. انہوں نے جہانگیر خان ترین صاحب کو فون کیا لندن میں اور ان دونوں کے درمیان بات ہوئی. یہ 2 بار فون کیا گیا. ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس میں یہ طے کیا گیا
کہ جہانگیر خان ترین صاحب سے انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ آپ سے کوئی ناراض وراز نہیں، آپ کا نام آیا ہے، تو عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ آپ کلین ثابت ہوں، تمام چیزوں سے نکل آئیں، آپ کے ہاتھ صاف ثابت ہوں، اور پھر جو ہے ہم واپس عمران خان صاحب جو ہیں، آپ کی دوستی ہے، تعلق ہے، یہ تعلق برقرار ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت جو پریشر ہے کہ عمران خان صاحب نے لندن بھگا دیا جہانگیر خان ترین کو، اس پریشر کی بھی مجبوریاں ہیں، اس عہدے کی بھی مجبوریاں ہیں، تو ترین صاحب نے کہا جی بسم اللہ کریں، جو ثابت کر سکتے ہیں کریں، میں کلین ہوں، میرا خاندان کلین ہے، ہم نے کوئی فراڈ نہیں کیا، اس انویسٹیگیشن کی جو آپ کرنے جا رہے ہیں، جو آپ کو سب کے خلاف ہی کرنی ہے، مجھ سے بسم اللہ کریں، مجھ سے ابتدا کر دیں، اور میں جو ہے وہ تمام چیزیں ثابت کروں گا، میرے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے، تو بسم اللہ کریں۔ جہانگیر خان ترین خود بھی چاہتے تھے، اور وہی چاہتے ہیں کہ وہ واپس اپنا سیاسی رول بھی پلے کریں، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ان کا بھی یہ رائے ہے، ان کی بھی یہ رائے ہے، پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ بڑی ضرورت ہے جہانگیر خان ترین کی، تو جہانگیر خان ترین واپس یہ رول پلے کرنے کے خواہش مند ہیں، اور وہی چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں بہتر ہوں اور وہ واپس آ جائیں۔ تو ایک رابطہ ہوا ہے، اس رابطے کی خبر جو ہے وہ وزیر اعظم کو بھی دے دی گئی ہے، اور وزیر اعظم نے اس پر کوئی رائے ظاہر نہیں کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے، اور چیزیں اگر صاف ثابت ہوتی ہیں تو ہو جائیں۔ جہانگیر خان ترین شفاف نکلتے ہیں، کلین نکلتے ہیں، تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس وقت معاملہ اس سٹیج پر ہے، یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ ترین پھنس گئے، یہ پروپیگنڈا غلط ہے۔ The law is going to take its due course، اور اس کے بعد چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی۔ یہ پروپیگنڈا جو ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، یہ اسی پروپیگنڈا کی طرح ہے جو اکثر ہوتا رہتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔